یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش میں ہو، کوئی اور دین لے کر آتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اور عیسیت کو قبول کرتا ہے، یہودیت کو قبول کرتا ہے، نصرانیت کو قبول کرتا ہے، صابیت کو قبول کرتا ہے، ہندو مت کو قبول کرتا ہے، بدھ مت کو قبول کرتا ہے، جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر ان کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، وہ لے کر آتا ہے، قبر میں وہ دین لے کر جاتا ہے۔ فرما کہ ہرگز اس بندے سے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ہو، مذہب ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام ہی یہ آخری اور آخری دین ہے، آخری مذہب ہے جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہو سکتا، جب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہو سکتا، قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سارے معاملات اسلام کے سپرد کر دیں، اپنا دن رات لیل و نہار اپنے معاملات سب چیزیں اسلام کے سپرد کر دیں، اسلام کے تابع کر دیں، انشاءاللہ اسلام آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اسلام کسی کی دی ہوئی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ ایک قدم اسلام کی طرف چلیں گے تو آپ کو اسلام اس کا ریٹرن دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نبوی شریف۔ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک خاتون ہے جس کا کام ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ وہ آتی ہے ہر روز مسجد کی صفائی کرتی ہے، مسجد کی صفائی کر کے وہ چلی جاتی ہے۔ یہ اس کے معاملات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ مسجد کی، اللہ کے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، صاف زیر ہر ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ ایک دن آ گیا، وہ مئی سے بعد دنیا سے چلی گئی، رات کا ٹائم ہوا، دنیا سے چلی گئی۔ صحابہ کرام نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، جنازہ پڑھ کے میت کو دفنا دیا۔ اب صحابیہ نظر نہیں آ رہی، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ او صحابیہ نظر نہیں آ رہی، وہ خاتون کدھر ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا کب فوت ہوئی ہے؟ حضور چند ہی دن ہوئے ہیں فوت ہوئی ہے۔ فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ حضور رات کا ٹائم تھا، آپ آرام فرما تھے، ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی اور ہم نے یہ سارے انتظام کر دیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا، چلو مجھے رہنمائی کرو، اس کی قبر کہاں پر ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اس مئی سے باقی قبر پر تشریف لائے، کہا حضور یہ قبر ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ کا گزر ہوا نئی قبر دیکھی، فرمایا کہ یہ کس کی ہے؟ عرض کی حضور یہ اس خاتون کی ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ فرمایا کہ مجھے نہیں بتایا تم نے؟ کہا کہ حضور آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ رات کا ٹائم تھا اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، آپ کے آرام کے اندر خلل نہ آئے تو ہم نے سارے انتظام کر لیے۔ حضور نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اب یہ اعزاز ہے مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون کا۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اسلام کی اشاعت مسجد کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اسلام کا آغاز بھی مسجد سے ہوا ہے۔
پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی. آپ نے فرمایا کہ جو اسلام کے لیے، اسلام کی ایک مسجد کے لیے اتنی خدمت کرتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا نماز جنازہ ادا کریں. اور انہوں نے نماز جنازہ ادا فرمائی. اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کا نام تھا محجن. آپ نے فرمایا کہ اے خاتون بتاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے جو تم نے دنیا میں رہتے ہو اعمال کیے ہیں، معاملات کیے ہیں، عبادت کیے ہیں، سب سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کس چیز کا دیا ہے؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی کھڑے ہیں، وہ بھی سوال سن رہے ہیں، لیکن جواب ان کو سنے ہی نہیں دیا. پھر سننے والے سن پاتے ہیں، ہر کسی کے بس میں تو نہیں ہے سن پائے. پاک نبی نے فرمایا کہ اے مئی زیبا، مجھے بتاؤ کہ جتنے بھی تم نے عبادت کی ہیں، ریاستیں کی ہیں، جو بھی امامت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ثواب تمہیں کس چیز کے اوپر عطا فرمایا ہے؟ کہنے لگے، یہ آواز آئی اور فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ مسجد کی صفائی کرنے پر ثواب عطا فرمایا. تو مسجد کی صفائی ستھرائی، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، یہ ہمارا آپ کا یہ فریضہ ہے. اور جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں، گھر کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو صاف رکھا جائے. پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی انسان رہتے ہیں، کوئی جانور نہیں رہتے ہیں، تو لہذا اسی طریقے مسجد کی صفائی. لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزاز اس کو کیا دیا؟ فرمایا کہ ان کے بندے کے بعد بھی آپ نے ان کی نماز جنازہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ادا فرمائی. اب صحابیات ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کی صحبت یافتہ ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو ہے ہی جنتی. لیکن ایک مزید اضافہ ہو گیا کہ حضور نے جب ان وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو درجات سے نواز دیا ہوگا. تو عزیزان گرامی قدر، اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا. اب اس نے مسجد کی خدمت کی، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ نے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ فرمائی. اور جو بندہ یقین کامل سے کھڑا ہوتا ہے، کفر کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور کفر کی نیندوں کو حرام کر دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی کافروں کے دلوں کے اندر اس کی دہشت کو لازم کر دیتا ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہزاروں کی تعداد میں لشکر کے، کافروں کے لشکر کے اندر گھس گئے اور آپ نے جنگ کرتے ہوئے کافروں نے سائڈ سے آپ کو گھیر لیا. قریب تھا کہ آپ پکڑے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کے اندر تشریف لائے. فرمایا کہ تم یہاں لیٹے ہوئے ہو، ادھر خالد بن ولید پھنسا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے خود مدد فرمائی اور آپ اٹھے اور گھوڑے پر زین ڈالی، روانہ ہوئے. اور جلتی جب وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں ہیں اور کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. اور آپ ان کو راستہ چیرتے ہوئے گئے اور ان کو ساتھ لے کر آئے. تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پر نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی خود مدد فرماتی ہے. اور ایک اور بات، حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ دریا کو عبور کر گئے، عبور کرنے کے بعد کشتیاں تھی، کشتیوں کو جلا دیا. فرمایا کہ کوئی کشتی باقی نہ رہے. وجہ پوچھی کہ فرمایا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اس ملک کو فتح کرنے کے لیے، ہم اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر آئے ہیں، اس ملک کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. اس ملک کو فتح کرنے کے بعد ہی ہم جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے. اور آپ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی کشتیوں کو جلا دیا. کشتیوں کو جلانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ واپسی کا راستہ ہی منقطع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ اس لیے کیا ہے کیونکہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے ساتھ خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور وہ بھی دریا عبور کر کے تشریف لا چکے ہیں. اب وہ دریا عبور کر کے آ چکے ہیں تو یہ مجھے بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا وطن بنے گا. جب ہمارا وطن اس نے بننا ہے تو ہم نے کشتیوں کیا کرنا ہے. تو لہذا یہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں
اور اس کے دین کی سربلندی کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن ضروری ہے، شرط ہے کہ بندہ نکلے تو صحیح نا، نکلنا ضروری ہے. اور یہ جو طاقت ہے نا، طاقت پاور ہے نا، یہ صرف انسان ضروری خوراک کھانے سے نہیں آتی. بندہ بادام کھاؤ، جناب اخروٹ کھاؤ، جناب میوہ جات کھاؤ، فروٹ کھاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کھاؤ، پھر طاقت ہے نہ. یہ جو اندر کی طاقت ہے نا، اندر کی طاقت ہے، یہ انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان کو کامل یقین ہوتا ہے. اور یقین ہی اس کی طاقت ہوتی ہے، سب سے بڑی طاقت ان کی یقین ہوتی ہے. حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر ہے کتنی، 86 سال. 86 سال کی عمر ہے حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 86 سال. 60 سال کے بعد تو ہمارے بزرگوں کے گوڈے کھا جاتے ہیں تو چل نہیں سکتے. یہ صورتحال ہے. 86 سال عمر ہے اور میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک کافر سامنے آیا اور میں کہ ہاں بھائی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اس لشکر کا سپہ سالار ہوں. کہا تیری پاور کتنا ہے، کتنے لوگوں سے لڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا بھیا خود 1000 لوگوں پر میں غالب ہوں. 1000 لوگوں پر غالب ہوں، 1000 لوگوں سے لڑ سکتا ہوں اور ان کو ہرا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پکڑی یا اس کی پوچھ پکڑی؟ فرمایا کہ مرد کا بچہ ہے نا، گھوڑے کو چلا کے دکھا. اگر طاقت ہے، اتنی پاور ہے صاحب، اتنا 1000 کے اوپر غالب بندہ ہے تو طاقتور گھوڑا بھی تو ایسے رکھتے ہیں نا، سواریاں اس کے مطابق ہوتی ہیں. کہا اگر طاقت ہے تیرے پاس، مرد کا بچہ ہے، چھڑا کے دکھا. بڑی کوشش کی چھڑانے کی لیکن گھوڑا نہیں چھڑا سکا. آخر تک وہ گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ ہے طاقت اسلام کی، یہ اندر کی طاقت ہوتی ہے. انسان کو اسلام ہی طاقت فراہم کرتا ہے، دیتا ہے. یہ قوت طاقت انسانی آزاد چھوڑ دیتے ہیں ساتھ. اور انسان یہ چیزیں یعنی انسان کی صحت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان صحت نام بھی ہو تو وہ کر گزرتا ہے. تو یہ طاقتیں انسان کو ملتی ہیں اس ٹائم جب انسان اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہے، اسلام کے سپرد کر دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نوجوان ہے، بہت کولی عمر ہے، چھوٹی عمر میں اس نے ایک ہندو کو واسطہ جنم کیا. اور یہ میاں والی کی جیل کے اندر قید تھے. قید کے دوران ہی آپ سے کئی لوگ ملنے کے لیے آئے اور کئی لوگوں نے آپ سے ملاقات بھی کی. اور ایک آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے قرآن سنائیں. انہوں نے کہا سناتا ہوں. اور قرآن پڑھتے ہوئے کسی سورت کا نام دیا، کہا یہ سورت سنائیں. آپ نے پڑھنا شروع کر دی اور کہیں سے غلطی آ گئی اور غلطی آپ نے بتائی. کہا کہ علم الدین تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تمہیں تو دیکھ قرآن بھی نہیں آتا نا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت گزر گئے ہیں جب سے پاک نبی کے نام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کیا ہے نا. جب سے ہم نے اپنے آپ کو پاک نبی کی ذات پر قربان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے. اب قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہاں سے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے اور اس کا مطلب مفہوم کیا ہے. یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے. تو لہذا اسلام کی خاطر انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمارا ملک بنا ہے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ ملک کے پاکستان بنا ہے. اور اس لیے بنا ہے 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. یہ ایسے نہیں بن گیا، تحفے میں نہیں ملا، ہمیں پلیٹ میں نہیں ملا ہے کہ کہا کہ سرکار آ جائیں، یہ تمہارا ملک ہے، لے جائیں. 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. کئی ہزار خواتین نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، کئی خواتین نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. ہر چیز قربان کی ہے اس ملک کے لیے، اس ریاست پاکستان کے لیے. کیا اس لیے قربان کیا تھا کہ یہاں پر میچ کرائے جائیں؟ کیا اس لیے اپنے خرچ کیا تھا؟ اب ایک ملک کے اندر
کھانے کے لیے پانی راشن نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، لیکن وہیں پر ایک میچ کرانے کے لیے اوپر اربوں روپے لگائے جاتے ہیں۔ ملنے کے لیے ہمیں نہیں ملتے پیسے، ہمیں نہیں ملتا پٹرول، نہیں ملتا، ان کے لیے پٹرول کے لیے جناب لیٹوں کو سجایا جاتا ہے، روڈوں کو سجاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا کہ ایک قوم کا ایک روپیہ یہ ایک امانت ہے ان کے پاس، یہ امانت ہے کہ رب کی بارگاہ میں جا کر اس کا حساب ہر ایک نے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ ایک امام ابو حنیفہ رضی اللہ، آج کل لوگ لڑتے ہیں کرسی کے لیے، مرتے ہیں مارتے ہیں کرسی کے لیے لڑتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو بادشاہ نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، پورے ملک کے بڑے قاضی بن جائیں، جج بن جائیں، فرمایا کہ نہ میں نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا نہیں بنو گے قید کرا دوں گا، فرمایا کہ مجھے منظور ہے قید کرا دو۔ آپ نے 4 سال قید میں گزارے، 4 سال قید میں گزارے، اور قید کے اندر ہی آپ کو زہر دے دیا گیا، اور یہ کس لیے؟ لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ یہ بادشاہوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے، جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے راستے کی لڑی بن رہا ہے، کانٹا بن رہا ہے، ہمیں راستے میں پریشان کرے گا، پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، اس کو وہ راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو انہوں نے معاف نہیں کیا، راہ سے ہٹا دیا ہے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، یہ سب کچھ ہم نے یہیں پر ہی گزارنا ہے، ہم نے سب کچھ ادھر ہی گزارنا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بنی ہوئی ہے۔ جبکہ دیکھا جائے نہ تو اس سے پہلے کوئی یہاں پر رہا ہے، نہ ہی ان کے بعد یہاں پر کوئی رہے گا۔ ان کے باپ دادا ان کو نظر نہیں آتے، ہمارے باپ کدھر گئے، ہمارے دادا کدھر گئے، پردادا کدھر گئے، ہمارے جس کی نسل ہے وہ کدھر گئے، نہیں ہے نا۔ اگر وہ چلے گئے ہیں، رہنا انہوں بھی نہیں ہے۔ جب نہیں رہنا نا تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کر جائے، اپنا جتنا ممکن ہو کہ اپنا حصہ اسلام کے کھاتے میں ڈال کے جائے۔ اپنا حصہ اسلام کے کھاتے کے اندر اگر ڈال کے جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر اتنا تو کہہ سکتے ہو نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوشش تو کی تھی نا۔ ایک مئی صاحبہ آئی نا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی بوری لگ رہی ہے، اور اس نے بھی ایک تھوڑی سی گٹھڑی لی ہوئی ہے، اور اس نے آ کر نا لین میں کھڑی ہو گئی ہے۔ اب بولیاں لگ رہی ہیں، یہاں پر بادشاہ کے وزیر کھڑے ہوں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں، وہاں پر ایک خاتون بھی گٹھڑی لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ کہا مئی صاحبہ کدھر رہی ہو؟ کہا کہ میں بھی یوسف کی خریدار ہوں، یوسف کی خریدار ہوں، میں بھی ان کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پر بادشاہ آئے ہوئے ہیں، وزیر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، تم خرید سکتی ہو ان کے مقابلے میں؟ کہا مجھے یقین ہے کہ میں نہیں لے سکتی ان کو، مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو نہیں لے سکتی، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ میرے حصے میں نہیں آ سکتا، مجھے یقین ہے کہ سارے بیپاری انہی کو دیں گے جہاں سے ان کو مال ملے گا، نفع ملے گا، میرے پاس تو اتنا ہے نہیں۔ پھر کھڑی کیوں ہے؟ کہا اس لیے کھڑی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کا نام لکھے جائیں تو اس میں میرا بھی نام لکھا ہوا، خریداروں میں صرف نام لکھوانا چاہتی ہوں بس۔ اور یہ صرف انسان کے اندر کی بات ہوتی ہے، اور انسان کے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں یہی انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جذبات ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور جتنے جذبات اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو، انسانوں کو عطا کیے ہیں، یہ جذبات نہ تو کسی دین کے اندر ہیں نہ ہی لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا جتنا کچھ حصہ ہے، زندگی کا حصہ، زندگی کا انمول حصہ آپ اسلام کے لیے آپ نے وقف کرنا ہے، جتنا ممکن ہو اسلام کی خاطر کچھ کر جائیں۔ اور جب اسلام کے لیے کچھ کر جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے تو اگر آپ سے سوال بھی ہوگا کہ میرے دین کے تم نے کیا کیا تھا، اسلام کے لیے کیا کیا تھا، مجھے ویسے تو کہتا ہوں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں۔ عاشق بابا جی فرماتے ہیں عاشق رسول کو پھر بتانا نہیں پتا میں عاشق رسول ہوں، اس کا عمل بتاتا ہے کہ عاشق رسول ہے۔ تمہارا میرا عمل بتایا
کہ جناب سامنے جو مرضی آ جائے، ہمارا عمل بتایا کہ ہم اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ تبدیلیاں بھی آئیں گی، ملک بھی سدھرے گا۔ جب تک نہیں آئے گی، 70 سال گزر گئے ہیں تو ایسے چل رہا ہے، آگے بھی ایسے چلے گا، ایسے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جو خود اپنی تقدیر نہیں بدلنا چاہتی، تو لہذا ہمیں اپنی تقدیر خود بدلنی ہے۔ اب ایک بندہ کوشش ہی نہ کرے، اور کوشش نہ کرے، ایک بندہ ایک جگہ پر گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ لوگ نا ٹرین کی پٹڑی ہے نا، ٹرین کی پٹڑی وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، ٹرین کی پٹڑی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھاگتا ہوا گیا، 3 بندے ہیں لیٹے ہوئے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے اوپر۔ کہا کیوں لیٹے ہوئے؟ کہا ویسے یار تھک گئے تھے، ہم لیٹ گئے ہیں۔ کہ سامنے ٹرین آ رہی ہے، سامنے ٹرین آ رہی ہے، اٹھو جلدی بھاگو۔ سر کہا یار یہ تو ہے آلسی، یہ تو آلسی نے میں کچھ چھک ساٹھے کے پاس ہے، اے آلسی میں کچھ چھک ساٹھ، یعنی میں اٹھانے طاقت میرے اندر بھی نہیں ہے، آلسی میں بھی ہے لیکن اے چھکنا پوسی۔ لہذا آلسی آلس ہر جگہ تے ہوئے ٹھیک ہے، لیکن اسلام دے اندر، دین دے اندر آلس نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہوئے اپنے آپ کو، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ساکوں ملک پاکستان عطا فرمائے۔ یہ ملک پاکستان رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت یہ ہمارے دوست ہیں نا جو باہر رہتے ہیں، باہر ملک میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ بھیج دیں، ہم جگہ پر فلاں جگہ پر بھیج دیں، ہم بہت، لیکن آپ ان سے جو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ویسے لگتا ہے، کہتے ہیں ہم تو ایسے لگتا ہے یہاں کے رہنے والے نہیں، ہمیں تو اجنبی ہیں، میں کچھ پوچھتا نہیں ہے۔ یہاں کوئی رہتا ہے نا اسے پتہ ہے کہ اطمینان سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ وہاں اتنے پیسے کمانے کے باوجود بھی کہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ وہاں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی اوپری مخلوق ہوں، ہم انسان نہیں، اپنی کوئی اور مخلوق ہے۔ تو لہذا یہ ملک ہے۔ اچھا یہ جو ہمارے آج کل کے سربراہان بنے ہوئے ہیں، ایک وقت تھا انارکلی بازار، آج پاکستان کا لاہور کا بہت بڑا بازار ہے انارکلی بازار۔ اب اس انارکلی بازار کے اندر مسلمانوں کی صرف 4 دکانیں ہوتی تھی۔ کتنی؟ 4 دکانیں ہوتی تھی مسلمانوں کی، باقی سارے ہندو ہوتے تھے، ہندوؤں کی، کافروں کی ہوتی تھی۔ اب 4 دکانیں تھی، اور وہیں پر ہی ہمارے نواز شریف صاحب، شہباز شریف کے والد صاحب کی بٹھی ہوتی تھی جو لوگوں کا لوہا پگھلاتے تھے۔ یعنی یہ نہیں اپنا کاروبار تھا، پگھلاتے تھے لوگوں کی کاروبار کا، یعنی وہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ اب پاکستان بن گیا اور یہ ملک کے وزیر اعظم صدر بن گئے، سربراہ بن گئے، بٹھیوں کو پگھلانے والے صدر بن گئے، اور جو بہت اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہے وہ پتہ نہیں کدھر گئے۔ آج بھی اگر پاکستان نہ ہوتا نا تو یہ بھی آج بھی کسی ہندو کی چکی پیس رہے ہوتے۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام نے عزت دی ہے، یہ ملک نے عزت دی ہے۔ اب یہ افسر بنے بیٹھے ہیں نا، کسی جگہ پر جاؤ یہ بڑے ظلم کرتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کو بھی عزت کرسی کی وجہ سے ملی ہے، اور کرسی ان کو ریاست نے دی ہے۔ پاکستان ہے تو ان کی کرسی ہے، پاکستان ہے تو یہ صدر ہیں، پاکستان ہے تو یہ وزیر اعظم ہیں۔ یہ پاکستان کی دولت باہر لے کے جانے والے یہ سوچیں، اگر ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو پھر ہم ٹکے کے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو بہترین جو سالار تھا نا، اس کا نام تھا قمر باجوہ۔ قمر باجوہ یہ سابقہ تقریباً 6 سال گزار گیا ہے۔ قمر باجوہ یہ اس سے پہلے والا جو گزرا ہے قمر باجوہ، آرمی چیف گزرا ہے۔ اب یہاں سے تو سازرے یہاں تو کمانے کے لیے آتے ہیں نا لوگ، یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں، حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہاں یہاں سے جیسے چھٹی ہوتی ہے ریٹائر ہوتے ہیں صرف بار فٹ۔ اب وہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ مانگنے والا ہو، عام سادے کپڑے، کسی نے پکڑ لیا، سرکار آرمی چیف صاحب وہ کدھر گیا، تو فوجا نظر نہیں آ رہی، تو یہ فوج کدھر ہے، باڈی گارڈ نظر نہیں آ رہے، کدھر گئے، کچھ بھی نہیں ہے، منہ چھپا رہا تھا، سائڈ پر منہ چھپا رہا تھا۔ تو یہ ہے، یہ ان لوگوں نے، ہمارے بیوروکریٹی نے، یا ان لوگوں نے ہمارے ملک کا یہ حشر کر دیا کہ خود یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اگر یہاں رہ نہیں سکتے تو یہاں حکومت بھی کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔
تو یہ حق ان کو کس نے دیا ہے؟ تم نے، میں نے، سب نے دیا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ آج تک ان کا علاج ملک میں نہیں ہو سکا۔ کوئی بیماری ہوتی ہے، ان کا علاج باہر ہوتا ہے، ان کے کتوں کا علاج باہر ہوتا ہے، سب کچھ باہر ہوتا ہے، تو یہاں کیا پریشانی ہے؟ یہاں کیوں نہیں ہو سکتی یہ چیزیں؟ یہاں یہ کیوں چیزیں، یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تعلیم باہر، ہمارے ملک میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جس کو باہر کے لوگ قبول کرتے ہوں۔ ہمارا تعلیمی معیار یہ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی صحت ہے، نہ صحت کوئی حساب ہے، نہ کوئی لین دینی ہے، لہذا ہم پھر وہ کھڑے ہیں اسی جگہ پر، سڑکوں کے اوپر، نالیوں کے اوپر۔ ہمیں بدلنا ہے، اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔